بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنه آثم قلبه وقال تعالی فی مقام آخر قالت احداهما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کتم شہادة اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ ہمارے یہاں انشاءاللہ بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح نتیجہ ہمارے حق میں نصیب فرمائے اور ہمیں نیک عادل خدا ترس حکمران نصیب فرمائے۔ ووٹ ڈالنے سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالنا کوئی اتنا خاص اہمیت نہیں رکھتا، تو اس لحاظ سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے ووٹ کی حیثیت شہادت کی سی ہے، گواہی جیسی ہے کہ جس طرح گواہی دینا ضروری ہے، گواہی کو چھپانا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح ووٹ کا استعمال بھی ضروری ہے، اور ووٹ کا اگر ایک انسان استعمال نہ کرے تو یہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جھوٹی گواہی کی مذمت قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اس کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ اسی طرح گواہی کا چھپانا، اس کو بھی جھوٹی گواہی کے ذیل میں شمار فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا، کہ جب کسی کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ اس گواہی کو چھپا لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اور گواہی کے بارے میں تو شریعت کا تقاضا ہے، اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گواہی کے مطالبہ کرنے سے پہلے انسان اپنا یہ فریضہ ادا کرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بہترین گواہ نہ بتلاؤں؟ فرمایا وہ کہ جو کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے اپنی گواہی ادا کر دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہ میں شمار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ راوی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور جھوٹی گواہی کا لفظ بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے کہ ووٹ یہ ڈالنا انتہائی ضروری ہے، اس کی حیثیت گواہی کی سی ہے، اور ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل و شعور عطا کیا ہے، یہ عقل و شعور دیا ہے کہ وہ اچھے برے کا فرق پہچان سکتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قالت احداہما یا ابت استأجر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر قصہ اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ دونوں صاحبزادیاں اپنے والد کی خدمت میں پہنچیں تو انہوں نے جا کے سارا واقعہ عرض کیا، تو ان میں سے ایک کہنے لگی کہ قالت احداہما یا ابت استأجر، کہ ابا جان ان کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھ لیجیے، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ یہ بات تو ان خاتون نے اس وقت کہی تھی، لیکن یہ بڑی حکمت کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان خاتون کی زبان پر جاری فرمائی کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے، کسی شخص کو کسی بڑے عہدے پر بٹھایا جائے، تو اس میں یہ دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اس کام کی لیاقت، صلاحیت، اہلیت ہے کہ نہیں۔
اور اس کی سابقہ زندگی کو بھی دیکھا جائے کہ اس کی سابقہ زندگی کے اندر امانت اور دیانت کا وصف ہے یا نہیں۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں ہمارے بتوں کی بے بسی اور بے کسی کا بیان ہے اور ہماری بتوں کی برائی ہے، لہٰذا کوئی ایسا قرآن لے آئیے جس کے اندر ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ تم جو مجھ سے یہ بےہودہ مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ قرآن کے اللہ کا کلام نہیں ہے، میری سابقہ زندگی ذرا دیکھو کہ سابقہ زندگی کے اندر تم خود میری صداقت اور دیانت کا اعتراف کرتے تھے، مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو آج ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں؟ لہٰذا کسی کو پرکھنے کا اور جانچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کو اٹھایا جائے، سابقہ کردار اس کا دیکھا جائے کہ وہ امانت اور دیانت کا وصف اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم جو بڑے عہدے کے اندر بددیانتی اور رشوت اور سود خوری کا جو بازار اور مختلف بدعنوانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑے عہدے کے اندر اس کی تو یعنی کہ دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کام کی اہلیت اور وصف اس کے اندر اس کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ شخص لوگوں کو اس ذمہ داری کو قبول کر کے لوگوں کے ساتھ پوری طرح انصاف کا معاملہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ وہ اس ذمہ داری کی یعنی کہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکے گا بھی نہیں نبھا سکے گا۔ اگر کسی شخص کے اندر خدا کا خوف ہو، خدا اور آخرت کا خیال ہو، تو کبھی بھی وہ بڑے عہدے میں بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ ظلم نا انصافی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ جو ابھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ جس کو میں ووٹ ڈالوں گا وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کی سابقہ زندگی کے اندر اس کا ماضی کیسا رہا ہے، وہ امانت اور دیانت کے وصف کے ساتھ متصف ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا ووٹ ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ اس ووٹ کے مسئلے کو یوں نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس طرح سمجھ لیا جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے یہاں ووٹوں کی گنتی کا نظام رائج ہے کہ 2 امیدواروں میں اگر ایک امیدوار کے پاس اگر ایک ووٹ بھی زیادہ چلا جائے تو اسی پر حکومت اور اسی پر سارا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کا ووٹ انتہائی قیمتی ہے، ہر شخص اپنے ووٹ کی قیمت کو جانے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس بار ہمیں صحیح حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بار عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔